بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی کتاب ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا تعارف ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ دیکھیں، اس کتاب کا نام ہے مفید الطالبین۔ مفید الطالبین کا مطلب کیا ہے؟ مفید کہتے ہیں فائدہ دینے والی، اور طالبین طلباء کو کہتے ہیں، طالب علموں کو فائدہ دینے والی کتاب۔ یہ کتاب مولانا محمد حسن نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ اس کتاب کے اندر کیا چیز پڑھائی جاتی ہے وہ ہم نے آج کے سبق کے اندر سمجھنی ہے۔ اس کتاب کا تعلق ہے نحو میر کے مضامین کے ساتھ۔ نحو میر کے اندر ہم نحو کے ابتدائی مسائل کو سمجھتے ہیں، پھر اس میں ہم ترکیبوں کرنے کی بڑی سخت ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ ترکیبوں کے اوپر جو ہم نے مسائل نحو میں پڑھے ہیں ان مسائل کا ہم اجرا کرتے ہیں ترکیب کے اندر۔ تو ترکیب کے لیے مدارس کے اندر مختلف چھوٹے چھوٹے رسالے وہ شامل نصاب ہیں۔ انہی رسالوں میں سے ایک یہ رسالہ بھی ہے جس کا نام مفید الطالبین ہے۔ اس رسالے کی کل 2 باب ہیں۔ پہلے باب کے اندر کچھ مثالیں ہیں جو وعظ و نصیحت کے اوپر مشتمل ہیں، اور دوسرے باب کے اندر کچھ حکایات ہیں جن کے اندر بھی اسی طریقے سے وعظ و نصیحت والی باتیں شامل ہیں۔ حضرت نے اس کتاب کی ترتیب یہ رکھی ہے کہ شروع کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے الفاظ کے ساتھ، ایک ایک 2 لفظ سے شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے ایک جملہ، 2 جملے، 3 جملے، 1 لائن، 2 لائن، 3 لائن، 4 لائن تک حکایات وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان حکایات کے اندر، ان مثالوں کے اندر قیمتی باتیں موجود ہوتی ہیں جن کو پڑھ کر انسان کی عقل و دانش مزید تیز ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب طالب علم نحو کے مسائل پڑھ لیتا ہے، پھر اس کا اجرا کرتا ہے ایک ایک کر کے، 2 کر کے، اور اجرا کا آغاز چھوٹے جملوں کے ساتھ کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ ترکیب پر اس کی گرفت پکی اور مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جیسے یہ رسالہ ختم ہوتا ہے تو نحو کے مضامین پر اس کی گرفت اچھی خاصی مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ پہلا جو جملہ ہم نے یہاں پہ لکھا اس کو آپ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا وبعد فہذہ الرسالۃ المسماۃ بمفید الطالبین مشتملۃ علی البابین۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اور حضور پاک پر درود پڑھتے ہوئے، حمد و صلوات کے بعد یہ رسالہ جس کا نام رکھا گیا ہے مفید الطالبین، یہ مشتمل ہے 2 باب کے اوپر۔ یہ ہم نے عبارت پڑھ لی ہے، ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا ہے۔ اب اس میں مزید تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی کر دیتا ہوں۔ تو شروع میں آغاز کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی یہاں سے حامدن سے، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے مصلین سے۔ یہ سارا کرنے کے بعد آگے فرمایا کہ یہ رسالہ ہے۔ رسالہ کہتے ہیں مختصر کتاب کو، جو چھوٹا کتابچہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو رسالہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رسالہ ہے جس کا نام رکھا گیا ہے مفید الطالبین۔ مفید الطالبین اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اور اس کا نام مفید الطالبین کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ابتدائی طلبہ ہیں ان کو نحو کے اندر فائدہ پہنچاتی ہے۔ مشتملۃ علی البابین، اور یہ 2 باب کے اوپر مشتمل ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، پہلے باب کے اندر چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں اور وعظ و نصیحت کی باتیں ہیں، دوسرے باب کے اندر حکایات ہیں، ان کے اندر بھی اسی طریقے سے وعظ و نصیحت کی باتیں ہیں۔ تو عبارت بھی ہم نے پڑھ لی ہے، ترجمہ بھی پڑھ لیا ہے، تشریح بھی کر لی ہے۔ اب آتی ہے اس کی ترکیب کی طرف۔ اب ہم اس کی ترکیب کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ اب آپ اس کی ترکیب دیکھ لیں۔ ترکیب میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب بہت آسان ہے۔ یہ ترکیب ہم شرح تعامل کے شروع کے اندر بھی کر چکے ہیں، لیکن ہم یہاں پر دوبارہ کر دیتے ہیں۔ شروع میں با ہے۔ اب اس کا جو فعل ہے فعل معذوف ہے۔ فعل اب یہاں پہ نکال لیں، ابتدیو یا اشرو۔ ابتدیو فعل، انا ضمیر فاعل، با ضمیر، با حرف جر اس کے متعلق ہو جائے گا۔ ابتدیو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ یہ جو پورا جملہ ہے یہ پورا جملہ با جار کی وجہ سے مجرور ہوگا، اور با جار اپنے مجرور سے مل کر ابتدیو فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ آگے پورا جملہ بھی دیکھ لیں۔ با حرف جر ہے، اسم مضاف ہے، اسم مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور ہوگا، جار مجرور مل کر پھر یہ ابتدیو فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ ابتدیو فعل اس میں انا ضمیر فاعل، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تو ہم یہاں تک اب پہنچ چکے ہیں، یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ۔ اب اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو الرحمن الرحیم ہے اس دونوں کا تعلق ہے لفظ اللہ کے ساتھ۔ لفظ اللہ بنے گا موصوف، الرحمن اس کی صفت اول، الرحیم اس کی صفت ثانی۔
لفظ اللہ اپنے موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر پھر یہ بنے گا اسم مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر یہ ابتدی فعل کے متعلق ہوگا، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تو اس ترتیب سے یہ پہلے جملے کی ترکیب ہوگی۔ اس میں ہم دیکھیں ابتدی میں ہم نے انا ضمیر فاعل نکال لی تھی، یہ جو آگے ہے حامدن و مسلین، یہ دونوں حال واقع ہو رہے ہیں انا ضمیر سے۔ کیسے حال واقع ہو رہے ہیں؟ حامدن یہ معطوف علیہ ہے، وہ حرف عطف، مسلین معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بنے گا حال اور انا ضمیر بنے گا ذوالحال۔ ترجمے سے دیکھیں حال اور ذوالحال کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں حال کا تو پھر ترجمے کے اندر رہتا ہے اس حال میں۔ اب دیکھیں میں ترجمہ کرتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا یہ حال کس طرح بن رہا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس حال میں شروع کرتا ہوں کہ میں اللہ کی تعریف کرنے والا ہوں اور اللہ کے نبی پر درود پڑھنے والا ہوں۔ اب شروع میں کرتا ہوں، اب میں آ گیا تو یہ ہے انا ضمیر ذوالحال ہوگی، حامدن و مسلین بنے گا اس کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر یہ ابتدیو کا فاعل بنے گا، ابتدیو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تو یہاں تک ہماری ترکیب مکمل ہوگی۔ اب آگے دیکھیں یہ جو بعد ہے، اصل میں یہاں پر یہ پورا جملہ ہوتا ہے مہما یکم من شیء وبعد، یہ شرط بنتا ہے اور اس کی جزا ہوتی ہے، اس کو مختصر کر کے بعد لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو فا آتی ہے اس فا کو اٹھا کر جزا کی فا کو اٹھا کے اگلے والے لفظ کو دے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اصل میں یہ تھا مہما یکم من شیء، یہ ہے اما کا مطلب، فبعد، تو اصل میں یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہم نے ابھی تعریف اللہ کی کر دی ہے اس کے بعد آگے ہم کتاب یہ شروع کر رہے ہیں، تو پھر اس میں ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات اما کو ہی اڑا دیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ میں نے کہا اما ہے تو یہاں پر اما کو بالکل ہی اڑا دیا گیا ہے، اور جو بعدو کے اوپر جو فا جزائیہ تھی اس فا کو اٹھا کے آگے ہادہی کو لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس ترتیب سے یہ کیا جاتا ہے، باقی اس میں مزید تفصیل ہے وہ یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی صرف آپ اتنا سمجھ لیں۔ آگے چلیں، یہ فا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ فا جزائیہ تھی جو بعدو کے اوپر تھی، پھر اس کو اٹھا کے یہاں پر لگا دیا گیا۔ اب یہ جو ہے نا آگے جملہ ہادہ الرسالۃ المسمات بمفید الطالبین مشتملۃ علی البابین، یہ پورا جملہ مبتدا خبر بنے گا۔ مبتدا خبر کیسے بنے گا؟ مبتدا خبر میں آپ یہ دیکھیں یہاں سے لے کے ہادہ سے لے کر مفید الطالبین یہاں تک آپ اس کو بنائیں مبتدا، اور مشتملۃ علی البابین یہ بن جائے گا اس کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہ آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے میں نے اس ترتیب سے ترکیب کی ہے۔ اب ہم اس کو مزید بھی کھولتے ہیں۔ اب آپ نے اس کو مزید کھولنا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں ہادہ اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ، اور الرسالۃ المسمات بمفید الطالبین یہ بنے گا مشار الیہ۔ اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور مشتملۃ علی البابین یہ بنے گا اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر کوئی چیز بنتا ہے، اور بعض اوقات اسم اشارہ الگ مبتدا بنتا ہے اور مشار الیہ کو ہم خبر بنا دیتے ہیں۔ تو فرق کیسے ہوگا؟ فرق بہت آسان ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسم اشارہ کے بعد جو مشار الیہ ہے اس پر الف لام داخل ہے یا داخل نہیں ہے۔ اگر تو اس پر الف لام داخل ہے تو اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر کچھ نہ کچھ بنے گا، الگ الگ دونوں کی ترکیب نہیں ہوگی۔ جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں الرسالہ یہ مشار الیہ ہے، اس پر الف لام ہے، تو ہم نے اسم اشارہ کو اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا بنانا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ہادہ کو مبتدا بنا دیا اور رسالہ کو خبر بنا دینا، اس طرح ہم نے نہیں کرنا۔ تو یہاں پر ایسے ہی ہے، ہادہ اسم اشارہ، الرسالۃ مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا اور یہ بنے گا اس کی خبر۔ اب ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ آگے دیکھیں المسمات بمفید الطالبین، دیکھیں الرسالہ یہ موصوف ہے اور یہ سارا جملہ بنے گا اس کی صفت، المسمات سے لے کے طالبین تک، موصوف اپنی صفت سے مل کر اسم اشارہ کا مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا اور اگلا جملہ بنے گی اس کی خبر۔ تو یہاں تک ہم پہنچ گئے المسمات تک۔ کیوں یہ صفت کیوں ہے؟ کیونکہ صفت جو ہوتی ہے نا وہ موصوف کی وضاحت کرتی ہے، اور یہاں پر بھی جو المسمات ہے یہ الرسالہ کی وضاحت کر رہا ہے۔ کون سا رسالہ؟ ایسا رسالہ جس کا نام مفید الطالبین رکھا گیا ہے، تو یہ چونکہ اس کی وضاحت کر رہا ہے اس لیے بنے گا اس کی صفت۔ اب یہ جو ہے با حرف جر مفید مضاف الطالبین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بنے گا المسمات کے متعلق۔
المسمات جس کا نام رکھا گیا ہو، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اسم مفعول یہ شبہ فعل کہلایا جاتا ہے۔ جس طرح فعل کے لیے فاعل ہوتا ہے، فعل کا متعلق ہوتا ہے، اسی طرح شبہ فعل کا بھی فاعل بھی ہوتا ہے، متعلق بھی ہوتا ہے۔ شبہ فعل میں کیا کیا آتا ہے؟ شبہ فعل میں اسم فاعل آتا ہے، اسم مفعول آتا ہے، اسی طرح اسم تفضیل آتا ہے، مصدر آتا ہے، صفت مشبہ آتا ہے، ان کو شبہ فعل کہا جاتا ہے۔ تو یہ شبہ فعل ہے، اور یہ جار اپنے مجرور سے مل کر شبہ فعل کے متعلق۔ شبہ فعل اس میں چونکہ اب یہ دیکھیں یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، تو اسم مفعول کا فاعل نہیں ہوگا بلکہ نائب فاعل ہوگا، جس طرح فعل مجہول کا فاعل نہیں ہوتا بلکہ نائب فاعل ہوتا ہے۔ تو اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کا نائب فاعل۔ تو المسمات شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الرسالہ موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ بنے گا ہادی اسم اشارہ کا مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور یہ بن جائے گا اس کی خبر۔ اب اس خبر کی آپ ترکیب دیکھ لیں، خبر کی ترکیب بھی بہت آسان ہے۔ مشتملۃ یہ شبہ فعل ہے کیونکہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ اسم فاعل، اسم مفعول یہ شبہ فعل ہوتے ہیں۔ تو یہ شبہ فعل ہے اور اس میں ہی ضمیر بنے گی فاعل۔ ہی ضمیر فاعل کیوں بنے گی؟ کیونکہ آگے اس کا فاعل لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ علی حرف جر بابین مجرور، جار مجرور مل کر یہ مشتملۃ شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر پیچھے مبتدا کی خبر ہوگا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس طرح ہمارا یہاں پر انٹروڈکشن یعنی تعارف مکمل ہو گیا ہے۔